اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنے والے وقت میں بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، آنے والے وقت میں انسان کی سب سے بڑی بے سکونی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ تو اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، عورت کی بغاوت جو ہوگی تو وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد اپنی بیویوں کو استعمال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے اور ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہاتھوں سے خود ہی تبدیل کرے گا۔ اس شخص نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت کے کون سے حق مرد پر واجب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا حق کہ مرد جب بھی بات کرے اخلاق سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے اور کبھی کسی کے سامنے اس کو بے عزت نہ کرے۔ جو بھی بات سمجھانا چاہے پیار سے سمجھایا کرے، بلکہ اصلاح ہمیشہ اکیلے میں بھی کی جاتی ہے، دوسروں کے سامنے کبھی بھی اصلاح نہ کی جائے۔ جو دوسروں کے سامنے اصلاح کرے گا وہ اسے بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق، اللہ تعالیٰ نے عورت کو احساسات اور مٹی سے بنایا ہے، اس لیے ہر مرد کو چاہیے کہ ہر مرد اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرتا رہے اور اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرتا رہے، تاکہ عورت کے احساسات اسی کی طرف مائل ہوں، کسی اور کی طرف مائل نہ ہوں۔ اور تیسرا حق، ہر مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پر رحم کرے، اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹائے اور اپنی بیوی کو کبھی بھی مذاق کا نشانہ نہ بنائے اور ہمیشہ اس کی تعریف کرے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے بارے میں تو بہت ساری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملتی ہے، جس کا مفہوم کم و بیش یہ بنتا ہے کہ وہ بندہ بہترین ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور دوسرا یہ دیکھیے کہ بیویوں کے ساتھ کام کرانا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک سنت کو پورا کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ تو کتنا پیارا کام ہے، بیوی بھی راضی، اللہ بھی راضی، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوگی اور اس کا ثواب بھی ہمیں الگ سے مل گیا۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ اس آج والی ویڈیو میں میں نے آپ کو وہ چیزیں بیان کی ہے کہ جن کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر جنت جیسا بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ بیٹی جنت ہے، بیٹی رحمت ہے، بڑی برکت والی ہے، وہ چاہے بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا ماں ہے، وہ ہر حال میں رحمت والی ہے، عظمت والی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، عورت ذات کو اس معاشرے میں وہ مقام بہت کم ملتا ہے جس کی وہ حقدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اسے گالیاں دے رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے، خدا کے بندے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے کہ جو انسان اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، اس کے لیے تلخ الفاظ کہتا ہے، اس کی بے حرمتی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس انسان کے لیے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس انسان کی زندگی سے سکون، خوشحالی اور برکت چلی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان اپنی ذات کو گالی دے اور اپنی برکتوں کو ٹھکرا دے اور اپنی خوشحالی کو ٹھکرا دے۔ تو ہر کسی بیٹی اور بہن کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں ہنستا بستا رکھے،
ہمیشہ مسکراتا رکھے، اللہ پاک ان کے مقدر اچھے رکھے، اللہ پاک کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف آنے مت دے، اور اللہ پاک سب کے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت سے لبریز رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔